اسلامک انٹرسٹ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہونے لگے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، اور ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوق پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے جمعہ تک سمندر سے مچھلی پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں نہ ہاتھ لگتی، اور ہفتہ کے دن جب وہ سمندر کی طرف دیکھتے تو مچھلیاں بہت زیادہ مقدار میں نظر آتی۔ تو ان میں سے ایک افراد کو شیطان نے ورگلایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم میری ترکیب پر عمل کرو گے تو کبھی شکار سے محروم نہیں ہوگے۔ تو بس ناظرین، شیطان کے کہنے پر یہ سمندر میں ہفتے کے دن ڈوری کو کانٹا لگا کر مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مچھلی آ گئی تو پھر شیطان نے اس کو پھر سے مشورہ دے دیا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو پھر اس آدمی نے شیطان کی ترکیب پر عمل کیا۔ یہ ہفتے کے دن کنڈی لگاتا تو اتوار کے دن مچھلی کو نکالتا اور مزے سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس نے ان کو بھی یہی ترکیب دی۔ پہلے آدمی کی طرح یہ لوگ بھی ہفتے کے دن جال سمندر میں پھینک دیتے اور اتوار کو مچھلیوں سمیت نکال لیتے۔ اور کچھ لوگوں نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں گزریں نالیوں میں سے اور تالاب میں پھنس جائیں تاکہ ہم ان کو بآسانی پکڑ لیں اور مزے سے کھائیں۔ تو اس بستی میں کچھ اللہ کے بندے بھی موجود تھے جو ان سے کہنے لگے کہ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے روکا ہے۔ یہ جو تم چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر مچھلیاں ہفتے کے دن پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا، اور آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور تم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ سن کر یہ لوگ اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ان 70,000 لوگوں میں سے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو ان کے بار بار اصلاح کرتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو کہ ان لوگوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کیے بیٹھے تھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ آخرکار نیک لوگوں نے اس بستی میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کے نافرمان لوگ دوسری طرف ہو جائیں اور اللہ کے بندے ہماری طرف رہ جائیں۔ اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو ڈراتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور کہتے کہ اگر تم باز نہ آئے تو آپ کا بھی حال قوم لوط قوم سمود کی طرح ہو جائے گا اور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بھی یہ نافرمان لوگ جن کی تعداد 12,000 تھی ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور اس طرح نافرمان لوگ دیوار کے ایک طرف ہو گئے اور اللہ کے بندے ایک طرف ہو گئے۔ نافرمان لوگ ساری رات ہنسی مذاق کرتے رہے اور فرما بردار لوگ دیوار کی دوسری طرف اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو بس ناظرین، جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ نیک اور صالح لوگ اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کسی انسان کی نہیں بلکہ حیوان کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ نیک لوگ دیوار پر چڑھے اور دیکھا کہ سب لوگ بندروں کی شکل میں ہیں اور بندروں والی حرکتیں کر رہے ہیں، اور صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں میں سے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچان کر چیخیں مارنے لگے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے وہ کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، اور وہ 3 دن اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہو کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اے میرے اللہ، ہمیں بھی نیک اور صالح بنا دے اور ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔